اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی 3 سے 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام اور درس ہمیں دیا گیا ہے۔ دوران گفتگو انشاءاللہ اس کی وضاحت اور ترجمہ ہم کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد مختصر سا ذکر کرتے ہیں ہم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تلاوت کلام اللہ و ذکر اللہ کے بعد چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں جناب نظام الدین نوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کرے۔ جناب نظام الدین نوری صاحب۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا تھا بن دیکھے، ہر کوئی فدا تھا بن دیکھے، دیدار کا علم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا تھا بن دیکھے، دیدار کا علم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں تھے ان کے صدیق عمر عثمان علی، جب خدمت میں تھے ان کے صدیق عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا علم کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا علم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا علم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ماہتاب کا علم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ماہتاب کا علم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں سب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں سب لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ پھر سرور عالم کے
یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر سرور عالم کے یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سہان زمانے کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سہان زمانے کی جھولی جب یہ حال ہے خدمت گاروں کی جب یہ حال ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جب یہ حال ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا لاریب عرب کے جیروں پہ لاریب عرب کے جیروں پہ انوار کی بارش ہوتی ہے لاریب عرب کے جیروں پہ انوار کی بارش ہوتی ہے اے نظمی طیبہ کے اے نظمی طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا السلام علیکم سبحان اللہ جناب نظام الدین نوری صاحب بڑے پیارے انداز میں علامہ نظوی میاں کا کلام پیش کر رہے تھے اب میں ایک سورت تلاوت کے لیے بہاؤالدین قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ بہاؤالدین آئے اور ایک سورت کی تلاوت کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سورۃ العلق مکیہ سورۃ العلق مکیہ سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق
ماشاء اللہ. محمد عابس آئیں گے اور چند اشعار پیش کریں گے. کیا پڑھو؟ ہاں 2-3 شعر پڑھو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اے شاہ جیلا اے میر میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را پیروں کے پیر روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میرا خالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ. السلام علیکم. سبحان اللہ. بہت ہی مختصر سے منقبت پڑھی ہے. اب میں مولانا عبد القیوم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا آخری کلام پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکات اللہ صلی اللہ سیدنا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مورے انگنا میں جاؤ مورے انگنا میں جاؤ سرکار غوث اعظم مورے انگنا میں جاؤ مورے انگنا میں جاؤ سرکار غوث اعظم مورے انگنا میں جاؤ مورے انگنا میں جاؤ سرکار غوث اعظم. میں دل کی نظر سے کر لوں میں دل کی نظر سے کر لوں دیدار غوث اعظم میں دل کی نظر سے کر لوں میں دل کی نظر سے کر لوں دیدار غوث اعظم. حالانکہ تمہارا گھر ہے اس پار غوث اعظم حالانکہ تمہارا گھر ہے اس پار غوث اعظم حالانکہ تمہارا گھر ہے اس پار غوث اعظم حالانکہ تمہارا گھر ہے اس پار غوث اعظم. ہر دل میں تمہارا گھر ہے ہر دل میں تمہارا گھر ہے اس پار غوث اعظم ہر دل میں تمہارا گھر ہے ہر دل میں تمہارا گھر ہے اس پار غوث اعظم. مورے انگنا میں جاؤ مورے انگنا میں جاؤ سرکار غوث اعظم. در در
در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، چل سرکار در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، چل غوث پیا کے در پر، در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، در در یہ بھٹکتا کیوں ہے، چل غوث پیا کے در پر، ایک پل میں ہی بدل دیتے ہیں، ایک پل میں بدل دیتے ہیں، ایک پل میں بدل دیتے ہیں کردار غوث اعظم، ایک پل میں بدل دیتے ہیں سرکار غوث اعظم، ایک پل میں بدل دیتے ہیں کردار غوث اعظم۔ مورے انگنامہ آ جاؤ سرکار غوث اعظم، میں دل کی نظر سے کر لوں دیدار غوث اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله، وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولديه والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، مکان ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مکان ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، مکان ان کا، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ مظہر حق رہبر جن و بشر یا غوث پاک، مظہر حق رہبر جن و بشر یا غوث پاک، میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک، میں فدا ماں باپ قربا
گھر کے گھر یا غوث پاک انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں حدیث درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ربیع ثانی کی 10 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 11ویں شریف کی آج 10ویں شروع ہو گئی ہے۔ کل مغرب کے بعد 11ویں شریف لگ چکی ہوں گی اور اکثر گھروں میں فاتحہ کا اہتمام ہوگا، تو کل مغرب کے بعد سے لے کر آپ تو دوسرے دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری مسجد میں انشاءاللہ 17 نومبر کو بروز بدھ ظہر کے بعد ختم غوثیہ ہوگا اور ذکر اور اجتماعی دعا بھی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے بیان کی رو میں بھول جاؤں اعلان کرنا، تو کل مغرب کے بعد مرزا مسجد میں علامہ فضل رسول محمد عزام میاں قادری کا عظیم الشان خطاب ہے، تو مرد حضرات ضرور بضرور کل مغرب کے بعد مرزا مسجد غالباً گروار پیٹ وہاں پہ حضرت کا پروگرام ہے مرد حضرات کے لیے۔ اب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے منشیان مسجد میں مغرب کے بعد 6:45 بجے سے لے کر تو 7:30 بجے تک حضور غوث پاک کے منہ مبارک کی زیارت ہے۔ روز ہو رہی ہے، لیکن آج مجھ کو واقعی امام صاحب یاسین صاحب نے بتایا کہ روزانہ مغرب کے بعد محفل ہوتی ہے، تو 15-20 منٹ کچھ خطاب ہوتا ہے، تو خاص طور سے خواتین سن رہی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مسجد کا جو فرسٹ فلور ہے اوپری حصہ، وہاں پر عورتوں کو منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے، تو یہ سعادت حاصل کرے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کی آمد ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال خیر مقدم ہے علماء کرام کا۔ حاضرین، آج کا عنوان ہے، اور میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی بھی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی کہ ہو بہو جو الفاظ بخاری شریف میں ہیں وہی الفاظ مسلم شریف میں بھی ہے۔ دونوں حدیثی کتابوں کے جب الفاظ ایک ہو تو اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ، جس پر ان دونوں کا اتفاق ہو۔ آج کا عنوان گرچہ کہ بڑے لوگوں کے لیے ہے، لیکن بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیے بھی وہ عنوان ہو۔ اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ جو عشق بڑوں کو ہے غوث پاک سے، وہی عشق ہم اپنی نسلوں میں بچوں میں دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک یہ سلامت رکھے ہماری نسلوں در نسلوں میں، کیونکہ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ اگر آدمی غوث پاک کی محبت کے بغیر جی رہا ہے تو بھی پتہ نہیں وہ کس طرح جی رہا ہے۔ اور آج کا عنوان ہی محبت ہے۔ محبت ہر آدمی کرتا ہے، کسی کو اپنے بھائی سے محبت، کسی کو اپنے باپ سے محبت، کسی کو ماں سے محبت، زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ ایک وہ مقام ہے محبت کا
جب آدمی اپنے آپ سے بھی سامنے والے کو ترجیح دے، جو اس کو لیول کہیں گے نا، اوپر زیادہ لیول محبت کا. بھائی سے محبت کرتا آدمی، لیکن جب پراپرٹی کی بات آتی نا، تو ادھر میں ادھر. بہن سے بہت محبت کریں گا، شادی میں خوب بہن کے لیے جہیز دیں گا، سب انتظام کریں گے، کھانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم ہے. لیکن جیسے ہی ابا بولیں گے وصیت کر رہا ہوں میں، یا ابا کا انتقال ہو گیا وصیت کر کے، تو سب سے پہلے بھائی یہ بولے گا، آپا تیری شادی میں بہت دیے تھے ہم نے، اب تیرے کو کیا ضرورت ہے پراپرٹی کی؟ محبت تو کرتا تھا. بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب باپ عمر دراز ہونے لگتا ہے تو بیٹا، اگر باپ اچھی پراپرٹی رکھتا ہے تو بیٹا خوب خدمت کرتا ہے. ابا کبھی ابا کاغذوں پہ دستخط بھی کر دیا کرو. بیٹا کون سے کاغذ ہے؟ تو معلوم ہوا دولت کے کاغذ ہے، زمین کے کاغذ ہے. تو بیٹا باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ابا جائیں گے تو ان کا مال میرا ہوگا. باپ بیٹے کی پرورش اس لیے کر رہا ہے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو سب مطلب ہے. پھر محبت کیا ہے؟ یعنی کہ باپ سے محبت دولت کے لیے ہے. دولت کس کے لیے؟ خود کے لیے. باپ کی محبت بیٹے سے بڑھاپے کا میرا سہارا بنے گا، یہ سہارا بنے گا تاکہ میں سٹیبل ہو سکوں، میری یہ خدمت کر سکے. کچھ لوگ ایسا بھی کہتے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے بڑھاپے سے پہلے، تاکہ کسی کا میں محتاج نہ رہوں. کیونکہ آج اولاد ایسی ہو گئی ہے، چھوڑ کے چلے جاتی ہے ماں باپ کو. بھول گیا انسان. جب بچہ چھوٹا تھا، لمحے لمحے کے لیے ماں باپ کی نگہبانی کی ضرورت تھی. گرچہ کہ آج زمانے نے ڈائپر بنا لیا ہے، لیکن اس ڈائپر کو نکال کے پھینکنا بھی ماں باپ کو کراہت نہیں محسوس ہوتی. لیکن جب اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے تو وہی بوڑھے کو بڑا ڈائپر بھی ملتا ہے. لیکن بچے گھن کرتے کہ ایک دوسرے پہ ڈھکیلتے، تم نکالو ابا کا ڈائپر، امی کا ڈائپر تم نکال کے پھینکو. تو کیوں آدمی یہ کر رہا ہے؟ خود کو ہرٹ ہو رہا ہے نا، میرا نفس مر رہا ہے، مجھے خراب لگ رہا، بو آ رہی ہے. کیا ماں باپ کو بو نہیں آتی تھی جب بچے تھے؟ تو لمحہ لمحہ صاف کر دیا کرتے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود سے کتنی محبت کرتا ہے، خود کو کتنا چاہتا ہے. خود کی جان، خود کا رسپیکٹ، ایگو، آئی، مائی، می، میرا، مجھے، میں بہت بڑا ہوں، میں سب کچھ ہوں. اور نبی سے پوچھے یا رسول اللہ بندہ مومن کب ہوگا؟ تو کہا میں کو فنا کرنا پڑے گا، خود کو ختم کرنا پڑے گا، آئے مائے می سب لاس کرنا پڑے گا، سب کو ختم کرنا پڑے گا. حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین. سب سے زیادہ. تو بات میں اب اس بات پر آ رہا ہوں کہ محبت سے ایک اونچا جو لیول ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا، کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرنے کی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے لیے جان تک دے دوں گا. اچھا مارو تو اڑی، چھلانگ تو لگاؤ. تو ایسے کئی حادثے آپ نے سنے ہوں گے، چھلانگ لگا دیا بندے نے، تو معلوم کیا ہوا؟ اب یہ عشق میں گرفتار ہو گیا، خود کی بھی پرواہ نہ کی. جب بندہ خود سے بھی زیادہ
کسی سے محبت کرنے لگے، اپنے آپ کو ختم کر دے کسی اور کے لیے، اب وہ مقام عشق پر پہنچ چکا۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ عشق یہ عربی لفظ بھی ہے لیکن کم استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اشد حباً، اشد شدید، بہت سخت، مضبوط، حبا للہ، شدید محبت، سخت محبت، عشق جسے کہتے ہیں۔ عشق کرنے کے لائق اگر کوئی ہے، معشوق بننے کے لائق اگر کوئی ہے، تو بندہ اگر عاشق ہو تو معشوق خدا ہو۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ عاشق جب کسی سے محبت کرتا ہے، یہ دنیاوی بات ہے۔ یہ دیکھیے آج جو ہمارا عنوان ہے، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوں، واٹس ایپ پہ دیکھا ہوں، آپ کو آیا ہوا، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی فیک لو، ختم ہونے والا، جس میں کچھ نہیں، جس سے کچھ حاصل نہیں۔ اور عشق حقیقی اصل محبت، حقیقی عشق جس کو ٹرو لو کہیں گے، وہ محبت۔ اس کو اگر اور آسان کہوں میں تو مجازی عشق میں عشق کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ جسم۔ یہ دنیا کے جتنے بھی کاروبار جھمیلے چل رہے ہیں نا، یہ لو چل رہا ہے، وہ افیئر چل رہا ہے، یہ سب، یہ چکر صرف خواہش انسانی اور خواہشات جسم کی خواہشات کے لیے۔ تو مجازی عشق کا مرکز جو ہے، اس کا منزل کہاں تک ہے؟ جسم تک۔ اور حقیقی عشق بے جسم ہوتا ہے، اس کا کوئی چیز نہیں۔ مجازی عشق اسے کہتے ہیں، مجازی عشق میں عاشق جس سے محبت کرتا ہے، محبوب کا کوئی چاہنے والا نہ ہو۔ اگر ایک عاشق کسی سے محبت کر رہا ہے، اس محبوب سے، تو سوچتا ہے کہ صرف میں ہی محبت کروں، اور اگر معلوم ہوا کہ اس سے کوئی اور بھی محبت کر رہا ہے تو ویرانہ، وحشت، گھبراہٹ، پریشانی، الجھن۔ اور حقیقی عشق میں یہ ہے کہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے، اس سے اور بھی محبت کرے تو اس عاشق کو خوشی ہوتی ہے۔ قیس کے نظر میں صرف لیلا تھی تو سوچتا تھا کہ صرف لیلا سے میں ہی محبت کروں۔ صحرا سے امام حسن المجتبی گزر رہے ہیں، اس وقت معاملہ چل رہا تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ تو ریت، معلوم ہے آپ کو قیس کون ہے بھائی؟ لیلا کو چاہنے والا، صحرا میں اکیلا ریت ڈال رہا ہے۔ امام حسن المجتبی اس کے پاس سے گزر، کہا قیس، خلیفہ امام مولا علی ہونا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ ہونا چاہیے؟ اب وہ عاشق، اس نے کہا نہ حضرت علی ہونا چاہیے نہ حضرت امیر معاویہ ہونا چاہیے، خلیفہ بولے لیلا ہونا چاہیے۔ تو امام حسن نے کہا انت مجنون، تو پاگل ہو گیا۔ جب سے قیس کو لوگ قیس بولنا بھول گئے، مجنون بولے، لیلا مجنون۔ لیلا مجنون سنے نا آپ نے؟ تو یہ مجنون کس نے کہا ہے؟ حضرت علی کے بڑے صاحبزادے نے کہا تو مجنون ہو گیا، تو کو پوچھ کیا رہا ہوں، تو کیا کہہ کیا رہا ہے؟ تو اس کی نظر میں کیا ہے؟ بس لیلا۔ آج بھی دنیا کے معاملات ایسے ہیں۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ، جوان بچوں کا دل کسی پر آ جاتا ہے تو بس یاد اسی کی، بات اسی کی، چیٹنگ اسی کی، گفتگو اسی کی، کلام اس کا، ذہن اس کا، نماز میں ہے دھیان اسی کا، ہر چیز ہٹتا ہی نہیں دل۔ ایک شخص جس کا نام جلال تھا،
اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی. وہ دوست کے پاس گیا اور کہا کہ یار بھائی خیال میں کچھ رہتا ہی نہیں، بس وہی یاد رہتی ہے، وہی بات رہتی ہے، سب کچھ وہی ہے. تو کہا کون ہے؟ تو کہا ہندو لڑکی ہے. دیکھیے اکثر یہ ہمارے شہر میں چل رہا ہے، غیر مسلم لڑکی ہے. تو یہ واقعہ لاہور کا ہے. اب آپ بولیں گے لاہور میں ہندو لڑکی ایسی، تو مائنورٹیز میں، جیسے ہندوستان میں عیسائی ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، مسلم ہے، یہ مائنورٹیز ہے، میجورٹی میں ہندو لوگ ہیں. اسی طریقے سے پڑوسی ملک میں مسلم میجورٹی میں ہے، مائنورٹی میں کرسچن ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے. تو یہ لوگ بھی ہے وہاں پر اور خوشحال ہے وہاں پر. تو اس کے دوست نے کہا کہ بابا شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے، کہا بابا شاہ لاہوری کے پاس جاؤ، وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے. اب یہ تو تھا پاگل، چلو بھائی کچھ تو مل جائے، ہے کہ نہیں، عشق کی راہ نکل آئے. تو حضرت کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جس طریقے سے بابا تاج کو بیٹھے دیکھا نا آپ نے، تاج الدین بابا کو ناگپور کے، اکڑو بیٹھتے تھے، کبھی زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے، پیر رکھتے تھے اور زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے. تو بابا شاہ لاہوری کے پاس پہنچا وہ تو مراقبے میں بیٹھے تھے. بہت دیر مراقبے میں بیٹھے رہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق میں، محبت میں. تھوڑا جذب کم ہوا تو دیکھا کون ہے، تو کہا جلال. قریب آؤ. تو ڈر کے تھوڑا سا قریب آیا. کیا بات ہے؟ تو کہا حضرت ایسا ایسا ہے، محبت ہو گئی، عشق ہو گیا. کس سے ہو؟ غیر مسلم سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بیوقوف، تو مسلمان ہے اور محبت ایک غیر سے کرتا ہے. کیا کہا حضرت نے؟ محبت ایک غیر سے کرتا ہے. اگر کوئی مسلم معاملہ ہوتا تو بات چیت بڑھاتے، خاندان والے بیٹھتے، گفتگو کرتے. غیر مسلم سے تجھے شرم نہیں آتی؟ حضرت نے کہا اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. نبی عیسیٰ تشریف لائیں گے بحیثیت امتی، تو پہلے سے مسلمان ہے، شرم نہیں آتی؟ چل دفع ہو جا. اور پھر اپنے گردن جھکا لی. پھر کچھ دیر کے بعد کیفیت سے اٹھے اور دیکھا تو پھر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے پاگل پن کیسا رہتا ہے. قریبا کیا بات ہے؟ تو پھر وہی بات سنائی. آپ نے کہا دفع ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر گردن جھکا لی. پھر کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے کیفیت سے باہر ہوئے تو دیکھا تو پھر بیٹھا ہوا ہے. اور قریبا تو بالکل سامنے آ گیا. کیا بات ہے؟ تو پھر سنایا ایسی ایسی بات ہے، مجھے محبت ہو گئی غیر سے، ایسا ویسا. حضرت نے اب کچھ بولے نہیں. یہ ہاتھ لیا، تھاڑ سے دیا اس کے منہ پہ، زور کے گرا. اٹھ ادھر آ. پھر سیدھا ہاتھ سے جب الٹے گال پہ دیے، کیفیت بدل گئی. ہائے ہائے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیفیت بدل گئی. پھر گردن جھکائے بیٹھا رہا. بیٹا کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے؟ باپ ڈھونڈ رہا. معلوم ہوا دوست کے پاس ہے. کہا کہاں ہے؟ تو کہا وہ کچھ محبت وغیرہ کی باتیں کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ وہ لاہوری شاہ کے پاس جاؤں گا میں. تو گیا ہوں گا شاید. تو باپ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا تو بیٹھا ہے بیٹا. اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلال، او جلال. کون جلال؟ ہائے 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 ہائے، کون جلال؟ تو حضرت نے کہا اب جلال جلال نہ رہا، صاحب کمال ہو گئے. تو نظر پڑ گئی. تو خدا کے واسطے یہ عشق عشق کے چکر چھوڑو، اللہ والے ہو جاؤ. یہ ڈرامے، یہ فلمیں دکھا رہے ہم گھروں میں. بچے پوچھ رہے یہ کون ہے؟ یہ تو ماں باپ بول رہے یہ اس سے محبت کر رہا ہے، یہ اس کا سیکنڈ، یہ کیا بولتے وہ، اب الگ الگ اس ٹرمز بھی یوز ہو رہے ہیں.
ایف بی کیا بولتے کچھ تو بولتے ہیں، جی ایف بولتے ہیں، کیا پتہ نہیں، بوائے فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے، اس کو شارٹ میں بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ کیا، یہ کتنا کلچر خراب ہو گیا ہمارا. میں خواتین سے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. بڑی بڑی لاکھوں کی ٹی وی آپ نے خرید رکھی ہے، آدھی آدھی دیوار کی اسکرین، اتنی بڑی بڑی ٹی ویاں ہیں، ننگا ناچ گھر میں چل رہا ہے، فلموں کی فلمیں دیکھ رہے ہیں آپ، غلط تعلقات مرد عورت میں، عشق کے چکر چل رہے ہیں، 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور بچے بڑے ہو کر پھر غلط رویش اختیار کر رہے ہیں، اور پھر بولے بہت اچھے، میرے بچے تو بہت نیک ہیں، ایسا کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ ٹی وی نے بگاڑا، موبائل نے بگاڑا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں پونا شہر اس کا ہب ہو چکا ہے. یہ کیمپس، انسٹیٹیوٹ کیمپس، بچوں کے آپس میں، ہمارے مسلمان بچوں کے ہاف مرڈر ہو رہے ہیں. بولے اس کو کیوں دیکھا؟ وہ تو اس کو تو میں دیکھتے رہتا ہوں، تو نے کیوں دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے. ارے عشق تو وہ ہو کہ حضرت اویس قرنی دیکھے نہیں ہیں، لیکن مولا علی اور حضرت عمر کہہ رہے کہ اویس تم نے دیکھا ہے مصطفیٰ کو؟ کہا نہیں دیکھا. مصطفیٰ نے تم کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. میں نے دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں. تو کہا نبی نے تو فرمایا اس کے ہتھیلی پہ نشان ہے، وہ بکریوں کو چراتا ہے، وہ قرن میں ملے گا. آئے ہائے. ارے یہاں تم بس دن رات چوراہوں پہ، ہوٹلوں کے پاس، نکڑوں پہ، کالج کے پاس، موبائلوں پر دیکھنے میں لگے ہو. وہاں بن دیکھے محبت ہو رہی ہے. رش کر رہے ہیں مولا علی اور حضرت عمر حضرت اویس قرنی کی محبت پر کہ سرکار نے فرمایا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. اور کہہ رہے جب جائیں گے نا اویس کے پاس تو یہ جبہ دینا اور کہنا امت کے حق میں محبت دعا کرے، اللہ پاک میری امت کی مغفرت کریں گا اس کی دعاؤں سے. ارے کون اویس قرنی ہے؟ جن کو معلوم ہو کہ میدان احد میں سرکار کے دندان شہید ہو گئے، تو کہا سرکار کے دانت شہید ہو گیا ہے، ہو جائے، اور میرے منہ میں پورے دانت ہو، تو ایک ایک کر کے سب دانت توڑ دیے. یہ عشق ہے نا جو باقی رکھنے والا ہے. عشق گر ملے عشق نبی مثل اویس قرنی، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے. ایک دیوانہ کافی ہے زمانے کے لیے. یا تو پاگل پن ہو گیا ہے، بن رہے، سور رہے، میک اپ کر رہے، لڑکیاں الگ میک اپ کر رہی، مرد الگ میک اپ کر رہے. ارے کیا تماشا ہے یہ؟ اور ایک عشق وہ ہے، حضرت بایزید بستامی مصلی پر بیٹھے ہیں، ہائے 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 ہائے. کچھ خادم آئے تو دیکھا ایک رسی ٹنگی ہے جو سر تک ہے. کہا حضرت یہ رسی کیوں ٹنگا رکھی ہے؟ تو کہا جب رات میں کثرت سے عبادت کرتا ہوں، نیند آ جاتی ہے تو یہ رسی کو گلے میں باندھ لیتا ہوں، پھانسی پڑے تو اٹھ جاؤں اور پھر یار کی عبادت میں لگ جاؤں. ہائے 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 ہائے. سب کچھ ہے، اللہ پاک نے خوب نوازا، لیکن اس کی محبت میں نکلے یاد میں، پڑھائی کی، جنگلوں میں کئی سال پتے کھائے. لوگ پیش کرتے گا نہیں کھاتے. ہائے ہائے. دیکھو کیسے غوث پاک سے والدہ جب پوچھتی ہے اور غوث پاک والدہ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان عاشق بننا یا معشوق بننا؟ تو کہتے ہیں بیٹا عاشق بنو گے تو بہت ناز اٹھانے پڑتے ہیں، معشوق بننا آئے ہائے ہائے ہائے. اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں محبوب ربانی، محبوب سبحانی. غوث پاک وہ ہے جن کا عاشق اللہ ہے کہ کھاتے نہیں آپ جنگلوں میں، پیتے نہیں ہیں آپ، بولتے نہیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں عبد القادر کھاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو کہا جب خدا نے کہا تب کھایا میں نے. کہا بولو، جب خدا نے کہا تب بولا میں نے. تو ایسے بنے نا. اللہ پاک ہمیں غلام بنائے، غوث پاک کے سچا غلام بنائے ہمیں. یہ کیا فضول چکر میں لگے ہوئے ہم، صرف بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ عشق سوائے بربادی کے ہمیں کہیں نہ لے کے جائے گا.
کون اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ سچ بتائیے مجھے. ابھی سردی چل رہی ہے، آپ بغیر سوٹر کے بھیجیے ذرا فجر میں بچے کو اپنے، ٹھنڈی میں باہر نکلے. کہیں بھی جا رہا ہے بچہ، کرانہ لانے جا رہا، سودا لانے جا رہا، تو بولتے سوٹر پہن کیا بیٹا، مفلر پہن کیا. گرمی میں ہے تو تھوڑی دیر باہر گرمی میں برداشت نہیں کر سکتے بچے کو کہ دھوپ میں اس کے پیر میں چھالے آ جائیں گے، لو لگ جائیں گی، بخار آ جائیں گا. ارے یہ تھوڑے وقت میں دنیا کے ڈاکٹروں کی گولی سے اچھا ہو جائے گا بچہ. آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ اس کی فکر ماں باپ کیوں نہیں کرتے؟ کہاں گئی گھر کی تربیت؟ بچہ کون سی چیز کہاں سے اٹھا کے لا رہا، کیا کھا رہا، کس کو مار کے آ رہا، کچھ نہیں. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. اور ایک بچہ اپنا جذبہ بتاتا ہے کہ امی جان مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو کہتے کہ بیٹا دیکھو پڑھنے کے لیے تو جا رہے ہوں، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. چاہے تمہارے گلے پر کوئی تلوار رکھ دے، جھوٹ نہیں بولنا. جب وہ بچہ پڑھنے کے لیے نکلا، قافلے کے ساتھ کر دیا اس کو، قافلے کے اوپر ڈاکہ پڑ گیا، پورے لوگوں کا مال ڈاکو لوٹ رہے ہیں. اس بچے کے بھی پاس آئے اور کہا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ہے، اشرفیہ ہے. جب تلاشی لیے تو کچھ نہیں. جھوٹ بولتا ہے. کہا جھوٹ میری فطرت میں نہیں، ماں نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے. پھر چلے گئے. بھی دوسرے آئے اور تمہارے کپڑے تو بڑے اچھے لگ رہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ جیب میں سے نکالو سب. کیا ہے؟ تو کہا اشرفی ہے. تو ڈھونڈے تو نہیں ملے. کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہا جھوٹ میری فطرت میں نہیں. جب وہی دو تین لوگ گھوم پھر کے آئے، جب تیسرے شخص نے آ کے پوچھا کیا ہے، تو کہا اشرفی آئے. جب ڈھونڈے تو نہیں ملی. پکڑو اس کو، سردار کے پاس لے کے جائیں گے. ہم سے جھوٹ بول کے مذاق اڑا رہا ہمارا، اب سردار اس کا مذاق اڑائیں گے. سردار کے پاس گئے. سردار سب کا لوٹ لیا، اسی کا لوٹنا باقی ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کا لوٹ جانے والا ہے. سب کا لوٹ لیا. یہ جھوٹ بولتا ہے. سردار سے کہا کہ سردار میری فطرت میں نہیں. کہا شہزادے پھر سچ کیا ہے؟ بٹن کھولے. صدری جو تھی والدہ نے 40 اشرفیہ پوری سل دی تھی، بغل کے اندر کھول کے بتائی، پوری اشرفیہ نکالی بتائی. سب حیران ہے ڈاکو لوگ، سب اپنا اپنا مال جھاڑوں میں بھاگ رہے، جنگل میں بھاگ رہے، اس طرف کونے میں بھاگ رہے. سب کو اپنے مال کی فکر ہے. تمہیں اپنے اشرفیوں کی فکر نہیں جو تم سچ بول رہے تھے؟ تو کہا مجھے اشرفیوں کی فکر نہیں، مجھے ماں کی نصیحت کی فکر ہے. ماں فاطمہ نے کہا، ام الخیر فاطمہ نے کہا تھا کہ عبد القادر جھوٹ مت بولنا. کہا امی جان اگر جھوٹ بولوں تو کہا اللہ ناراض ہو جائے گا. عشق اسے کہتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ میری اشرفی چلی جائیں گی تو میں جا کے بغداد میں کیسے پڑھوں گا، مجھے سلیبس خریدنا پڑے گا، کتاب خریدنا پڑے گا، باہر کچھ کھانا پڑے گا، یہ اشرفی دے دوں گا تو کہاں سے آئیں گے اشرفی. تو کہا نہیں، اس اللہ کو راضی کر دوں سچ بول کے، چاہے وہ ڈاکو کیوں نہ ہو. انہیں تک سچ بتایا. اور آج بچے ماں باپ کو سچ نہیں بولتے، رشتہ داروں کو سچ نہیں بولتے، ٹیچر کو گھماتے. ہوم ورک کیا نا ٹیچر، دیکھو ہے. جب ٹیچر جب دیکھتا بک میں، ارے یہ دوسری بک ہے، وہ گھر پہ رہ گئی لگتا. ارے کیا ہے. تو استاد کو الو بنا رہے، ماں باپ کو الو بنا رہے، سب کو گھما رہے. اور جب دیکھا کہ یہ واقعی یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لیکن پوچھنے پر غوث پاک اتنی کم عمر میں جھوٹ نہیں بولتے. 40 سے زیادہ بڑی بڑی عمر کے ڈاکو تھے. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ماں کی نصیحت، وصیت اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اس بچے کو اس کم عمری سے ہے. اور ہائے ہم اتنی بڑی عمر والے، ہمیں کوئی فکر نہیں. رونے لگے سب، لٹرلی رونے لگے. اور سب نے توبہ کی. اور پھر آپ نے ان کو توبہ کرائی اتنی کم عمر میں. اور پھر وہ وقت کے بڑے بڑے لوگ ہوئے. تو ماں کی تربیت، باپ کی تربیت پہ کتنا ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ غور کریں نا،
اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، عشق اس کا سکھلایا۔ سرکار بات کر رہے ہیں صحابہ سے، ابو بکر تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نبی کے سامنے آواز زور سے بولنا نہیں، میں چلا گیا۔ حضرت اشعث تو وہ کہنے لگے کہ میں تو شاید ایمان سے باہر ہو گیا، کیونکہ وہ زور سے بات کرتے تھے، ان کو کم سنے آتا تھا، حضور کی بارگاہ میں زور سے بات کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو کم رکھو، جو آواز کا لیول ہوتا ہے، وہ زور سے بات کرتے تھے، رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک صحابی نظر نہیں آ رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بہت رنجیدہ ہے اور وہ ڈرے ہوئے ہیں جب یہ آیت اتری۔ آقا نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلاؤ ان کو۔ تو عشق تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سب کو یاد کیا۔ اچھا حضرت علی، مولا علی کہہ رہے ہیں سرکار میرے سے بہت محبت کرتے، حضرت عثمان کہہ رہے کہ سرکار بہت محبت کرتے، اور خوش ہو رہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ سے پیش آتے، اور حضور سے سب محبت کر رہے، دل و جان سے محبت کر رہے۔ حضرت خنسا نے اپنے باپ بیٹے کی شہادت دے دی، بھائی کی شہادت دے دی، شوہر کی شہادت دے دی، لیکن قربان جائے عشق ہو تو ایسا ہو۔ جب احد کی جنگ کے بارے میں سنے کہ معاملہ بدل گیا ہے اور پہاڑ کی طرف سے کافروں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیا، تو 5 کلومیٹر دور مدینے سے بھاگی ہے حضرت خنسا۔ تو راستے میں جب لوگ واپس آ رہے تھے تو کہا ہائے ہائے خنسا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کیسے ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ پھر کچھ آگے دوڑی، پھر کچھ لوگ آئے، خنسا احد کے میدان میں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا تیرا بیٹا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کیسے؟ تو کہا حضور ہے۔ پھر دوڑی، پھر معلوم ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 3 اتنے اہم رشتے شہادت پا گئے، اور جیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو دیکھ کے مسکرائی اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر یہ شہید ہو گیا ہے، مجھے غم نہیں ہے، آپ حیات ہے آقا۔ ارے عشق اسے کہتے ہیں، ایک خاتون یہ درس دے رہی ہے۔ اور آج تو ہم دولت پہ فریفتہ ہے، حسن پہ فریفتہ آ گئے، خود کو سنوارنے میں لگے ہوئے، دن میں سے 50 بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اسی آئینے میں ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ جس چہرے کو دیکھ رہے ہیں اسی چہرے کے نیچے سینے میں دل رکھا ہوا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ غوث پاک کئی سال علم حاصل کیے، لیکن اسی علم کو سیکل کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، رونق کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس میں اور لذت پیدا کرنے کے لیے آپ نے مجاہدات کیے۔ 25 سال تک کئی سال کہاں کا برج اجمی اور کہاں کا آپ نے ریاضت اور مجاہدات کی۔ کھانے کو نہیں کچھ تھا تو پتے کھایا کرتے تھے آپ۔ تو کیسے عشق کی تپش تھی۔ پھر ایسے میں شیطان آتا تھا، لاحول پڑھ کے بھگا دیا کرتے تھے آپ۔ تو ہم بھی تو سوچے نا کہ کچھ ہم روحانیت بڑھائیں، ہم لوگ اپنے لیول کچھ بڑھے۔ اللہ والوں سے محبت ہو، کیفیت ہو، لیول ہی نہیں بڑھتا ہمارا۔ قربان جائے، علامہ عطیف میاں قادری پرسوں آئے تھے تو حضرت نے میرج کا دورہ کیا، تو محفل میلاد میں آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی تھی، تو آپ دیکھتے کیفیت میں کہ غوث پاک تشریف لائے۔ تو ایک آدمی جب مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو نظارے بھی ہوتے ہیں۔ آپ سوئیں گے تو قرآن پڑھتے دیکھ رہے ہیں آپ، مسجد میں نظر آ رہے ہیں آپ، لیکن سچ بتاؤ، ایک دوست آپ کے پاس آتا، ارے میں نے خواب میں دیکھا 5 کتے بھوگ رہے تھے، تو وہ دکھیں گا، دن رات کتے چالے کر رہا، تو کتے ہی نظر آئیں گے۔ ایک خاتون دوسرے خاتون کے پاس، ارے وہ ہے نا آپا، میں نے خواب میں دیکھی کالے کالے سانپ میرے پاس آ رہے تھے۔ تو آپا پوچھتی کدھر جا رہے تھے؟ بولے پیر کے پاس آ رہے تھے لیکن قریب نہیں آ رہے تھے۔ ارے آپا کو خواب میں سانپ ہی کیوں دکھ رہے؟ سانپ دکھنا خواب میں دشمنی کی علامت ہے۔ آپ یہ آپا ان کو خواب میں سانپ اسی لیے دکھ رہے، دن بھر چگلیاں کرتے پھر رہے، اس کی چگلی ادھر، اس کی چگلی ادھر، اس کی باتیں ادھر،
بہو ہے تو ساس کی چگلی، ساس ہے تو بہو کی چگلی، بہن ہے تو بہن کی چگلی، پڑوسی ہے تو رشتہ دار کی چگلی، کیا لگا ہے؟ مرد بھی بیٹھے ہوئے تو مرد بھی 4-5 بیٹھے ہوئے تو فلاں کا کیسا اتنا ہو گیا، اس نے کیسا اتنا خرید لیا، اس کے پاس اتنا کیسا. ارے تو تیرا دیکھ بھائی، تو نے کیا کیا؟ کبھی عورتیں بیٹھ کے اس پہ گفتگو نہیں کریں گی. ارے اس رمضان میں جو پچھلا رمضان گیا نا، وہ اس میں اتنے روزے چھوٹ گئے، پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، معذرت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اتنے روزے چھوٹ گئے. کوشش کر رہی ہوں کہ روزے رکھوں میں. کبھی مرد آپس سے مل کے، ارے یار اس ہفتے میں نا میری 2 دن کی فجر چھوٹ گئی میری، کیا بات ہے پتہ نہیں، مجھے افسوس ہے، پتہ نہیں کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی مجھ سے کہ مجھ سے فجر چھوٹ جا رہی. یہ کوئی بات نہیں کرے گا. کسٹمر آکے گیا، کہے کو گیا کیا معلوم، سامنے والے کی دکان پہ گیا وہ، سمجھ بھی نہیں آ رہا کس نے تو لیمبو ڈالا، کس نے تو بھی یہ کرا. فوراً اتنے توہمات میں ہمارے مسلمان، فوراً دکان کے سامنے گاڑی سے کچھ آ گیا، وہ کالی کالی گوڑی وہ آئی، کسی کے پیر سے آ گئی، گاڑی سے آ گئی، کچھ ہوا سے کچھ آ گیا، کچھ تو بھی بولے راگ دکھ رہی، بولے یہ کچھ تو بھی کسی نے ڈالا ہے. ارے لاہور پڑھو، آپ فجر پڑھیے، سب رزق تقسیم ہوتے فجر میں. وضو کیجئے، سب چہرے پر رونق اسی سے آتی ہے، سب بھول جائیں گے انشاءاللہ. اللہ والوں نے تمام دل کی رونق، چہرے کی رونق، حسن سیرت سب عبادت کے ذریعے پایا. اور کیا تربیت تھی. آج ہم بچوں کی تربیت کریں، بیٹا تو کہا چاکلیٹ دیں گے تو، یہ جھوٹی بات ہے، چاکلیٹ کچھ دیتے نہیں، بعد میں ہو سکتا دے دیں گے، لیکن قربان جائے بچوں کو تربیت دلانا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھوں گے، مصلی ہٹاؤں گے تو شکر ملیں گی. ہائے 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 ہائے. اور جب پھر بیٹا نماز سامنے نہیں پڑھ رہا ہے تو پابندی اتنی ہو گئی کہ والدہ نے کہا ہے، دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کسی باغ میں تو کہا چلو رومال بچھاؤ اپنے اپنے. کہا ارے اتنا اہتمام. ہاں نماز پڑھتے ہیں نا جب بھی تو نماز پڑھ کے دعا کر کے جیسے ہی ہٹاتے ہیں نا رومال یا مصلی ہٹاتے ہیں، اللہ کی طرف سے شکر کا انتظام ہوتا ہے، چلو جلدی جلدی بچھاؤ. سب فرتے محبت میں سب نے جلدی جلدی رومال بچھایا. نماز کا وقت ہو گیا، مسعود گنج شکر ماں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. ماں مصلی بچھا کے بیٹھ گئی. مالک میرا شہزادہ، تیرا بندہ تیری یاد میں، وہ کہیں نہ کہیں اس نے مصلی بچھا دیا ہوگا، اب وہ نماز کے بعد ضرور شکر تلاش کرے گا، اور اسے شکر نہ ملیں گی تو میں رسوا ہو جاؤں گی. تیری محبت کی خاطر میں نے اس کو یہ لالچ دی ہے، میں نے اس کو یہ محبت دلائی ہے، یہ رغبت دلائی ہے. ادھر ماں کی دعا کرنی تھی، ادھر دعا کر کے اٹھائے تو شکر کی پوڑیاں ملتی تھی، پورا کے پورے شکر پڑی ہوئی نظر آئی. بقول کچھ مورخین کے کہ شکر کا حوض بنا ہوا تھا بڑا سا، اور سب کو مٹھیاں بھر بھر کی دی، کہ اب تک ایک مٹھی ملتی تھی، لو مٹھیاں بھر بھر کے لو. یہ سب آپ لوگوں کے لیے انتظام ہوا، دوستوں کے لیے انتظام ہوا. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. تو ماں باپ کی تربیت تھی، والدہ کی تربیت تھی، تو غوث پاک کس مقام پر ہوئے. دیکھیے نا آپ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک بھوک میں سیب کھا لیے. کہا میں تو غلطی کر دیا، سیب کھایا، اب کس کا سیب ہے یہ؟ حضرت عبداللہ سومئی کے پاس آئے، کہا یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا ہاں، میں نے اس کا بغیر بولے بغیر بتائے میں نے سیب کھا لیا. تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا کہ تو کوئی اور ہے. کہا چلو باغبانی کرو، باغبانی کریں. حضرت ایک سیب کھایا تھا، معاف کر دیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک سیب کی کیا اجرت ہوں گی؟ بھئی ایسا ایک سیب لا کے دے دو، ختم ہو جاتا تھا. لیکن نہیں، آپ کو اتنے سال باغبانی کرنی پڑیں گی. تو حضرت عبداللہ سومئی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی اور ہے، اور اس کی نسل کچھ اور ہے، ورنہ سیب منگا لیتے، سیب لاؤ.
اتنے سال باغبانی کی اور اب بھی معاف نہیں کیا. تو کہا حضرت اب کیا معافی کا پروانہ ہے؟ تو کہا میری بیٹی سے شادی بھی کرنی پڑے گی. اچھا شرط یہ ہے بہری ہے, گونگی ہے, اندھی ہے, لولی ہے. کہا بس سیب کے بدلے معاف کر تو کر لیتا ہوں شادی, قیامت کے دن پکڑنا ہو. اندھی سے شادی کر لوں گا میں, بہری سے شادی کر لوں گا میں, گونگی سے شادی کر لوں گا میں, قیامت کے دن میری پکڑنا ہو. کیا خوف تھا, دیکھیے ڈر کیا تھا. اور آج تو بیوی کا یہ تقاضا شوہر سے کیسے بھی لاؤ, حاجتیں پوری نہیں ہو رہی, 15,000 کم نہیں پڑ رہے, لاؤ زیادہ لاؤ. کہاں سے لاؤ؟ کچھ بھی چوری کر کے لاؤ, یہ بیوی بولتی. لو کدھر سے تو بھی کرو, جگاڑ کرو, کچھ تو بھی لاؤ تاکہ ہمارے تقاضے پورے. اور پھر اس سے کیا ہے, نسلوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ایسے ڈانسر اور ایسے بگڑے ہوئے بچے پیدا ہو رہے, اس کی کاچ پھوڑ گیا, اس کو پتھر مار گیا, اس کا کام بگاڑ گیا. پھر کس کے بعد؟ مولانا شوکت کے بعد حضرت کچھ تعویذ دے دو. حضرت بہت ہی تماشائی ہو گیا, بہت ہی شیطانی کر رہا ہے یہ. حضرت کیا بولیں گے, شیطانی تم نے بہت کر لیے پہلے, اب کیا اس کو انسان بنانا. تو رزق کے اوپر بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جب آئے, اب دیکھا تو نہایت خوبصورت خاتون واپس باہر آ گئے. کہا آپ نے شاید مجھے, میں غلط جگہ چلا گیا, اندر جو خاتون ہے وہ تو ہر اعتبار سے معلوم ہو رہی ہے کہ بہتر ہے, وہ کوئی معذور نہیں نظر آ رہا اس میں. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو اندھا اس لیے کہا کہ اس نے غلط طرف کسی طرف نگاہ نہیں کی, بد نظری نہیں کی. گونگا اس لیے کہا کہ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا, گالی نہیں دی, غلط نہیں بولا. لنگڑی اس لیے کہا میں نے کبھی غلط طرف نہیں چلی, غلط کام کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائی, اس لیے میں نے لولی کہا ہے. جاؤ وہ تمہاری بیوی ہی ہے. اور وہ بیوی بھی روزانہ 14 پارے تلاوت کرتی. شوہر ایسا ہے کہ ایک سیب کے بدلے سالوں انہوں نے باغبانی کی, اور پھر اس بات پر راضی ہو گئے. جب ماں باپ ایسے ہیں تو پھر اولاد اوئے ہائے روشن ضمیر, پیرانے پیر, کندل نورانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی, غوث پاک جن کو زمانہ غوث پاک کے نام سے جانتا ہے, سلطان الاولیاء ہیں آپ. تو تربیت دیکھیے کیا ہے. تو ماں باپ پر بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے. ہم لاکھ دوش دیتے ہیں, ارے زمانہ ایسا ہو گیا, ماحول ایسا ہو گیا, وہ ایسا ہو گیا, باہر بہت ماحول خراب ہے. سبھی جگہ خراب ہے بھائی, آپ نے کون سا ماحول اچھا بنایا گھر میں؟ اس لیے ہمیں تربیت کی بہت ضرورت ہے. عشق حقیقی اپنے اندر پیدا کرے, اللہ سے محبت کرے, رسول اللہ سے سچی محبت کرے. یہ دنیاوی محبت, یہ مال کی محبت, یہ دولت کی محبت, یہ حسن کی رعنائیاں اور یہ تمام یہ سب بیکار کی چیز ہے. اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ آپ حلال رزق کھائے, پھر جب عشق سکھاتا ہے آداب شہنشاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب شہنشاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. پھر غلام نہیں رہتا, پھر شہنشاہی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب عشق حقیقی اس کو آ جاتا ہے. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں کو یہی بتانا ہے, محبت کرے تو اللہ کی ذات سے محبت کرے, اپنی الفت بڑھائے, اپنی قربت بڑھائے. ذکر اذکار اللہ والوں نے ذکر کر کر کے اس کی بارگاہ میں بلندی پائی. آپ بھی بلند مقام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ذکر کریں. وقت گزاری ٹائم پاس کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. وقت ہم نے بہت گزار لیا. اللہ والوں نے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی بنائیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے سنا ہے مولا اس میں کوئی غلطی ہو تو مولا معاف فرما کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہے نا. تو محبت پیدا کرے. آج جو ہے ہماری مسجد میں تبرک کا اہتمام ہے, لنگر کا اہتمام نہیں ہے. تو کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ اب بھائی بڑی التجا سے آئے تھے اور آج ہم کو لنگر نہیں ملا کھانے کو. تو یہ نصیب کی بات ہے. آج ہمارے قسمت میں مسجد میں دانہ نہیں لکھا ہوا تھا, تو روحانی غذا ہے, اللہ والوں کی باتیں ہمیں کو سننے مل گئی.
تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی تبرک جو ملا ہے نا، جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، اسے برکت ہو لاکھوں سیر یا محبوب سبحانی. تو آپ کو مٹھائی تو ضرور ملیں گی، وہ برکت والی مٹھائی ہے. تو کوئی ایسا نہ کرے. کوئی میں نے سنا کہ کل کھانا نہیں ملا کسی کو تو باہر روڈ پہ ہنگامہ کر رہا تھا کہ مجھے کھانا نہیں ملا ہے اور ایسا ویسا. آپ کی قسمت میں نہیں تھا، آپ کی قسمت میں نہیں ملا. اس میں کوئی اس کو برا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. مہربانی کر کے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. کوئی شیرنی تقسیم کر رہا ہے تقسیم کرنے دے، کوئی کسی کو بولے نہیں. یہ دیکھو خانقاہی ایک نظام ہے، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں، سب کھائے کھا کے جائے. میں یہاں بیٹھوں گا، میرا وہاں مقام ہے، مجھے اس نے دینا چاہیے، میں اپنے ہاتھ سے کیوں لیں گا، یہ کچھ نہیں. سب فنا ہونا پڑے گا، ختم ہونا پڑے گا، تب بلند مقام ملتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں ایک خاتون غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو دی، کہا حضرت اس کی تربیت کیجیے. آئی وہ دیکھنے کے لیے تو اس کا بیٹا سوکھے ٹکڑے وغیرہ کھا رہا ہے. جب وہ غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک مرغا کھا رہے. کہا حضرت واہ، میرے بچوں کو سوکھا کھلا رہے، خود مرغا کھا رہے. حضرت نے پوری ہڈی ایک جگہ جمع کی. غوث پاک نے کہا اے مرغے چل. مرغے کو پر بھی رہا ہے، اڑتا چلا گیا. کہا حضرت یہ کیسے؟ تو کہا اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے. وہ سوکھا کھائیں گا، تکلیف میں گزاریں گا، اس کی شان بھی میں اس پہ نظر کر دوں گا، پھر وہ بھی شان والا ہوں گا. تو ہم غوث پاک کے غلام ہیں. ہم انتہائی پولائٹ، ملنسار، منکسر المزاج، عاجزی، انکساری بہت اندر اپنے اندر ہونا چاہیے. عقل، ایگو، خرد، میں، یہ سب چیزیں حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب بھی آؤ خانقاہی نظام میں، تعلیم میں، تو جا چپل اتارتے نا سب وہی اتار دینا، اور مٹی ہو کر آنا، بالکل خاک ہو کر آنا. مسجد میں میرے کو جگہ کیوں نہیں ملی، میری کرسی یہاں پہ، میں یہاں بیٹھوں گا، سب باہر. یہ اللہ کا گھر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میرے کو ہوا ہونا، میرے کو فین ہونا، بالکل نہیں. فین چل رہا ہے، خود جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ، تو اس فین سے آپ کو بھی ہوا ملے گی. میرا فین، میں میرے فین میں الگ سے، میری روشنی الگ سے ہونا، یہ گھر پہ کرنا. اور گھر پہ کوئی نہیں کرتا، یہ بل زیادہ آئیں گا بولے. اتنی حیرت کی بات ہے. گھر میں گرمی میں رہیں گا، گھر میں کیسی بھی تکلیف میں رہیں گا، کھڑکھڑ پتھرے کرتے رہیں گے ادھر ادھر، لیکن یہاں آئے تو ایک دم آواز نہیں ہونا. ایک دم کیا مزاج بنا لیا آپ نے. اللہ کا دربار ہے بھائی، مذاق نہیں ہے. بہت ادب کا ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے. اللہ کے واسطے جو بھی کرنا ہے، طہارت خانے میں، وضو خانے میں کھنکار لو، ادھر مت کچھ کرو. خاص رہے، خوب زور زور کے خاص رہے. الحمدللہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے، اتنی اچھی مسجد دیکھ رہے ہیں ہم نے ایسا بھی دیکھا لوگ ناک پوچھ کے کاغذ میں، کپڑے میں مصلی کے نیچے رکھ لے رہے، یہاں پہ چلے گئے. بھائی اتنی گندگی مت کرو بھائی، مہربانی کر کے آپ سلیقے سے آئیے. اللہ کا دربار ہے، کپڑے سلیقے سے آؤ. ہم دیکھتے نا، ہم سوچتے کہ بھائی لوگوں کو دکھانے کے نہیں، بھائی اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، تو آپ بھی ایسے کپڑے پہن کے آئیے. جھک رہے تو پیچھے کا کھل جا رہا، یہ ہو رہے تو آگے کا کھل جا رہا، ایسا مت کیجیے. وضو کر رہے تو سطر کھل جا رہی. چلو ٹھیک ہے، وہاں وضو کر رہے ہیں، ہاں نماز پڑھیں گے آپ، پچھلا حصہ کھل جائے گا تو سامنے والے کی نماز چلی گئی نا. اس لیے کہ وہ چیز سطر میں ہے. ناف سے لے کر تو گھٹنا سطر ہے، اور اتنے حصے میں ایک مرد کا دوسرے مرد کے حصے کو دیکھنا بھی حرام. ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ایک مرد کا دوسرے مرد کو بھی دیکھنا حرام ہے. اور یا وہ آپ تو اہتمام کرو، آپ کرتا پہن کے آئیے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میری پینٹ اس طریقے سے نہیں ہے، میرے ٹی شرٹ اس طریقے سے نہیں، آپ ایسا اہتمام کیجیے. آپ اللہ کے واسطے، میں کسی کو میں طنز نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ بہت سارے ہمارے یہاں گیریج والے بھی آتے ہیں، تو یہ قالین ہماری جو ہم کالی ہو جاتی ہے، تو آپ کے گیریج کے کپڑے ہیں، آپ جاتے کیا؟ کوئی آفس میں جاتے ہیں آپ، کسی سے میٹنگ ہے تو جاتے کیا ایسا ٹپ ٹاپ بن کے جائیں گے کہ کیا بولنا آپ کو، جیسے یہ انٹرویو لینے جا رہے ہیں، اتنے ٹپ ٹاپ بن کے جاتے. تو اللہ کا دربار ہے، بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں آپ، تو ایک اپنے خاص کپڑے مختص کر لیجئے آپ، اگر اس لائق نہیں ہے تو.
لیکن لحاظ رکھیے، جو جتنے ادب سے آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، جو جتنے سلیقے سے رہیں گا اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے۔ جو اس کو جنت سمجھ کے آئیں گا تو واقعی جنتی ہوگا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، تو جنت سمجھ کے آئیے، اس لیے کہ جنت سے خوبصورت کچھ نہیں ہے۔ بچوں کو بھی بھیجیں گے تو ذرا سلیقے سے بھیجیں، بچوں کو تربیت دے۔ چھوٹے تو چھوٹے انگلیاں کر رہے، 12 15 سال کے ڈنگرے بھی انگلیاں کر رہے، تو تربیت کرو ذرا، ماں باپ کو بہت ضروری ہے تربیت کرنا۔ بڑے بڑے لوگ بھی اس کو مار رہا، اس کو بکا مار رہے ہیں، آخری رکعت تک ہو رہا، اور جیسے آخری رکعت میں کوئی دیکھتا تو سلام پھیرنے سے پہلے بھاگ جا رہے، پکڑے جائیں گے بول کے۔ تو ٹھیک ہے تم بھاگ جاؤ گے، لیکن روشن مسجد میں 18 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور 18 کیمرے میں کہیں نہ کہیں تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ کیمرے میں دیکھ کے برابر آپ کے کان پکڑے جائیں گے۔ بچوں یاد رکھو، تم سوچیں گے ارے مولانا تو مصلی پر ہے، فلاں تو مصلی پہ، ابا تو آگے ہے، کون دیکھ رہا مجھے؟ آپ حرکت کرو گے کیمرے میں ریکارڈ ہے، فوراً پکڑ لی جائیں گے آپ کو، اور پھر ہو سکتا ہے سزا دی جائے آپ کو اور یہ ماحول نہ ملے۔ اسی لیے سلیقے سے آئیے، سلیقے سے رہیے۔ اگر آپ سلیقے سے آئیں گے تو اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، نظر کرم ہو جائیں گے آپ پہ، آپ کی دنیا بھی سنور جائیں گی، آخرت بھی سنور جائیں گی۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو، ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی، لک روحی فدا سلام علیک، جد علینا بغوثنا الجلی، جد غوث الورى سلام علیک، یا شفیع الورى سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔